अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात हम कर रहे हैं और करेंगे अपने जिस मौजू के ऊपर, वो है कोविड-19 के हवाले से ही। और जिस तरीके से पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इसकी दूसरी लहर हम इसको देख रहे हैं और हर रोज हम किसी न किसी के इस कोविड का शिकार होने की खबरें आए रोज सुन रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर है। और हुकूमत की तरफ से जो SOPs हैं वो उस पर सख्ती से अमल दरामद करने की बात भी की जा रही है और अमल दरामद कराया भी जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो सियासी सतह के ऊपर जो PDM के जलसे और जुलूस हैं, उनके ऊपर अपोजिशन की पार्टी इस पर अब भी इसरार कर रही है, मुसिर है कि ये जलसे होने चाहिए। और अगर हुकूमत उन SOPs पर पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं करा पा रही है तो सिर्फ PDM के जलसे और जुलूसों के लिए ये कोविड के हवाले से और कोविड को बहाना बनाकर इन जलसों को मंसूख करने के हवाले से हुकूमत की जो बात है वो मानने से इनकार कर रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें। आज भी हमने देखा मुल्तान के अंदर जिस तरीके से मुल्तान में जिस जलसा गाह के अंदर ये जलसा होना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान रहे, जियाले रहे, उन्होंने किस तरीके से दरवाजा तोड़ा। किसी भी तरह की कोई SOP, किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि देख के कहीं से ये नहीं लगा कि पाकिस्तान में कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है, क्योंकि कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह की SOP पर अमल करते हुए हमें कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया। और तमाम इस चीज पर हमें नजर आए कि ये तमाम चीजें या जलसे जुलूस होने चाहिए। बात हम जरा कर लेते हैं इसकी वजूहात की, कब तक इसका हमें सामना करना पड़ेगा। ट्रायल वैक्सीन इसकी कब तक पाकिस्तान में, अगर उसका आगाज हो चुका है, कब तक ये ट्रायल चलता रहेगा, दुनिया इससे किस तरह से निबर्द आजमा हो रही है, दुनिया के वो ममालिक जहां पे ये अब भी अपनी शिद्दत के साथ अपने वार कर रही है, ये वायरस किस तरीके से ये तमाम चीजें का सामना होगा, दुनिया में तब्दीली किस तरह से रूनुमा हुई है कारोबार के ऊपर, मईशत के ऊपर, और इसको शिकस्त हम किस तरीके से दे सकेंगे, और क्या जो वैक्सीन आ रही है क्या वो मुकम्मल हल होगा इस कोविड-19 से निपटने का। इन सारी बातों पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो आदाद शुमार हैं, 27 नवंबर 2020 के 48,223 टेस्ट किए गए 27 नवंबर 2020 को, जिनमें से 3,045 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। 39 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए 27 नवंबर को, यानी गुज़िश्ता रोज। आज के जो आदाद शुमार जो इकट्ठा किए जाएंगे वो यकीनन कल सुबह जारी होंगे, लेकिन ये 27 नवंबर के आदाद शुमार हैं जो आज मौसूल हुए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की जो कुल तादाद है वो 46,861 कुल तादाद है। और अब तक 3,37,553 अफराद ने कोरोना को शिकस्त भी दी है। तो कुछ खुश आइंद फिगर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, कुछ खुश आइंद हमारे पास नंबर्स हैं कि लोग, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ही इससे जांबर नहीं हो रहे, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मोजी वायरस को शिकस्त भी दी है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साइंसदान हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, इट्स एन ऑनर। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे कुछ ही देर बाद प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी, जो कि सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल बारी साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा, क्योंकि जो केसेस हैं रिपोर्ट होने की, ये मुझे बताइएगा कि अब तक अगर हम सिंध की बात करें तो वैसे क्या इसके फिगर्स हैं और कितनी तादाद है लोगों की जो इस दूसरी वेव से मुतासिर हो रही है और अस्पतालों का रुख कर रही देखें, जैसे आपको पता ही है कि जी ये दूसरी वेव काफ़ी तेज़ी से आई है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है। और अस्पतालों में फॉर्चुनेटली जो जून के आदद शुमार थे तकरीबन उस तक हम एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाएंगे। और वो सिर्फ फ़र्क ये है कि जून में हमारे पास हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ बहुत कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त सितंबर में जुलाई अगस्त में जो है ना अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी गई, ICU बेड्स बढ़ गए थे, ITU बेड्स बढ़ गए थे, है। लेकिन उसमें भी अभी दबाव पड़ना शुरू हो गया है। और अगर हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर नहीं की और ये जो मास्क नहीं पहने, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो पहली वेव थोड़ी कम हुई तो हमने समझा कि वेल ये ख़त्म हो चुका है। असल में कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि कोई एक मरीज़ भी मौजूद होगा।
तो इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए, और इस इंतहा को जो जो सेकेंड वेव में हम अपनी वजह से पहुंचे हैं, हमने वो एहतियाती तदाबीर मिनहसुल कौम, अपने रवैये में हमारी तब्दीली नहीं आई है। हम इसको अभी भी वैसे ही वो लोग यही ले रहे हैं कि जैसे कि जी बिल्कुल ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेट। वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है वैसे? अगर हम देखें, अगर सिंध में बात करें हम ओवरऑल, अगर आप हमें कोई फिगर्स दे सके, कोई डेटा दे सके, जो वेंटिलेटर्स जो इसके लिए बड़ी जरूरत, एक जरूरी एक जी जी इक्विपमेंट है, जी जी। क्या वो उसकी तादाद वेंटिलेटर, हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि हम किसी भी जी प्रेशर जी को जी। बर्दाश्त कर सकें? इस वक्त तो ऐसा है कि कोई 400-450 वेंटिलेटर मौजूद हैं, और कोई 70 के करीब वेंटिलेटर पे मौजूद है मरीज, इसलिए अभी प्रेशर नहीं है वेंटिलेटर्स के ऊपर। दूसरी एक चीज़ ये भी हुई है कि लोगों ने सीख भी लिया है। अब बहुत सारे पहले जो फर्स्ट वेव में ये होता था कि जिसको भी कोरोना की कोई मामूली से भी सिम्टम्स होते वो हॉस्पिटल का रुख करा करता था। अब जो अस्पताल में लोग आ रहे हैं वो मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज वाले पहुंच रहे हैं। राइट। ज़्यादातर लोग अपने आप को घरों पे आइसोलेट करके और घरों पे डॉक्टरों से मशवरा करके घर पे ही मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आप मुझे जरा बताइएगा कि इस बार जो एहतियाती तदाबीर हमारा मसला रहा जिसकी वजह से हम सेकेंड वेव में दाखिल हो गए, या फिर लोगों से वो डर और खौफ खत्म हो गया कि जनाब अब सब कुछ खुल गया, अब कोरोना हमें कुछ नहीं कहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर बारी साहब फरमा रहे थे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो हालत, हमारे जो अरबाब इक़्तिदार और सिविल सोसाइटी की और ओवरऑल सोसाइटी और प्रोफेशनल्स की तरफ से कोविड-19 के हवाले से हमें एहतियाती तदाबीर के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जो मौसर होना चाहिए थी, मेरे नज़दीक अनफॉर्चुनेटली हमने उसको मिस किया है, एंड वी हैव नॉट बीन सक्सीडेड। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस उस तरह से नहीं दी गई? हमारी, जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वैसा नहीं है। पहली वेव के अंदर जैसे देखा गया था कि हमारे यहाँ एक प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, और अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँ कि एक खौफ की हद तक भी हमारे साथ था। अभी कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अभी आप किसी भी कराची के अंदर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के किसी भी ऐसे गुंजान आबाद इलाकों के अंदर चले जाएं तो यू विल सी कि पीपल आर नॉट हैविंग एनी मास्क। मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म है। कोई मतलब वो समझते हैं कि मास्क की ज़रूरत नहीं। इसमें एक अलग सी बात है कि इत्तेफाक से हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सीमाओं के नाम से, कि हम ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल तक वहाँ के मेंबर हैं सारी मेडिकल एसोसिएशंस। तो एक मैं प्रोग्राम में था तो उनके लिए हमें जो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने मेंशन किया कि मे बी कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि हमारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो गई हों। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमती सतह पे हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं, कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर गवर्नमेंट इतनी संजीदा है, क्योंकि हम एसओपीज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फोर्स कर रही है कि किसी भी पॉलिटिकल गैदरिंग को ना किया जाए, बल्कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इस मामले पे बड़ी आपस में दस्तो गिरेबा भी है। एक कह रहा है करो, दूसरा कह रहा है ना करो, एक दूसरे पे इल्जामात भी हैं। आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट का जो रोल है, आपने जैसे कहा कि भरपूर नहीं है, तो फिर मजीद और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं इसके बारे में आई फील आई एम जस्टिफाइड ऑन दिस इशू, और आई कैन हैव एन आर्गूमेंट एंड एडवोकेसी के लिए कि जिस तरह से इसको हमें तरवीज होनी चाहिए थी, जिस तरह से एसओपीज थे, अभी तक हमें लर्न आउट कर लेना चाहिए था। कि अभी मतलब 2 हफ्ते पहले वजीर आजम साहब जलसे जुलूस करते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैसा रवैया रहा है, अभी मतलब अपोजिशन को कह रही है हुकूमत के इसको बंद करें, वेयर एज अभी गुजरांवाला के अंदर जुलूस चला गया। तो दिस इज ऑल इज अ नॉन सीरियस एटीट्यूड, नॉन सीरियस एटीट्यूड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एट लार्ज। मैं समझता हूं कि सोसाइटी की तरफ से भी वैसा ही है। लेकिन एक मैं ये इसलिए कि चूंकि हुकूमत को हम समझते हैं कि हुकूमत इज कैप्टन ऑफ द शिप, और कैप्टन ऑफ द शिप हैज द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन द अदर्स, जो कि इस मुआशरे के अंदर हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से भी ये देखा गया और दिखाया गया, और अमली तौर पे जो वजीर आजम साहब ने अभी सेकंड वेव जिसको हम कहते हैं, मेरी नजर में तो सच्ची बात है, इट ऑल इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट वेव। कि ऐसा कोई दिन नहीं आया था कि हमारे साथ आके कोई मरीज जो हमें जीरो पे रहे। तो वजीर आजम साहब ने एकदम से जब फरमा दिया कि हम इस वक्त लॉकडाउन नहीं करेंगे, whereas मेरा मानना यह है कि इट इज अ डे टू डे अफेयर, इफ नॉट इवन डे टू डे, इट इज अ मोमेंट टू मोमेंट अफेयर, कि कैसी आती है हमारे यहाँ, कैसे कोरोना के पेशेंट जो हम वहाँ पे। राइट सर, मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब को सर जरा गुफ्तगू में लेकर आऊंगा। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपने दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बात सुनी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या
یہ جو سیکنڈ ویو ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لیتھل ہے، وجہ کیا ہے سر اس کی؟ کیا کووڈ 19 کا جو وائرس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہماری جو کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ کیا اور زیادہ تیزی کے ساتھ سرائیت کرنے کی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اس پہ؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دونوں گیسٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت بہت خطرناک ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو بتائی گئی آپ کو کہ ہم نے اس کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے اور بہت سے لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے. لیکن ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، ہم نے اسٹڈی کیا ہے ہمارے ہاں جو جینومکس کا سینٹر ہے، جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، تو اس میں 48 ہم نے جینومز کی سیکوینس، اس کا سٹرکچر، اس کی ساخت کو چیک کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں کئی جگہوں پہ میوٹیشنز آ گئی ہیں. 109 یونیک میوٹیشن ہم نے دیکھی ہیں. لیکن جو زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 جینز ایسی جو کہ اسپائک ایس پروٹین بناتی ہیں. آپ نے دیکھا اس کی شکل ایک مولیکولر فٹ بال کی طرح ہوتی ہے، اس میں نوکیں نکلی ہوتی ہیں، وہ اسپائک پروٹین ہوتی ہیں اسپائک، اور وہ پھر ACE2 ریسیپٹرز، جسم کے اندر کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اس سے جا کے ملتی ہیں اور پھر اندر داخل ہوتا ہے یہ وائرس. تو وہاں پہ میوٹیشنز آ گئی ہیں اور یہ جو ہے سب سے زیادہ جو کامن ہے، پریویلنٹ ورائٹی ہے، وہ انہی کی ہے جن میں یہ جینز میوٹیٹ کر گئی ہیں اور اس سے پھر اموات بھی جلدی واپس ہوتی ہیں، جلدی واقع ہوتی ہیں اور ایگریسونیس بھی بڑھتی ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی سیریس سچویشن ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اور ہم اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سیریس جو سچویشن ہے کہ جو پہلی ویو تھی وہ زیادہ لیتھل تھی یا اب جو دوبارہ دوسری ویو آ رہی ہے یہ زیادہ لیتھل ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے؟ میرے خیال سے یہ دوسری ویو زیادہ پریشان کن ہے دونوں وجوہات سے. ایک تو میوٹیشنز کی وجہ بھی ہے کہ یہ چینج کر رہا ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے. پہلی دفعہ جو تھی بہت زیادہ احتیاط تھی، اب ہم نے احتیاط کم کر دی ہے. آپ جیسے فرمایا کہ بازاروں میں جائیں تو لوگ ماسک نہیں پہنے ہوئے، تو یہ ابھی ویکسین کو ابھی 4-6 مہینے دور ہیں. آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کے علاج کے لیے. نئی دوائی آنے میں تو سالوں لگتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. آپ کے پاس سوائے ایس او پی کو فالو کرنے کے کہ ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ صحیح معنوں میں ویکسین نہیں آ جاتی. اور وہ ویکسین کا بھی پتہ نہیں کہ کتنے عرصے تک آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. کیا وہ 2 مہینے آپ کو پروٹیکٹ کرے گی یا 6 مہینے یا سال بھر، اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے ابھی. تو اس وجہ سے بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہمیں چاہیے کہ اپوزیشن پارٹیز کو، حکومت کو اپنے ڈفرینسز ختم کر کے مل کے لڑنا چاہیے اس جنگ میں، جو کہ ہم وائرس کے خلاف لڑیں، نہ کہ ایک دوسرے سے سر پھوڑی کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کمرشل بریک لینی ہے ہم نے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی اور ڈاکٹر عبدالباری، ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. کمرشل بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے. اس کے بعد ویکسین، ان کی ٹرائل، اور اس کے بعد لوگوں میں جو ایک خوش فہمی ہے کہ اگر ویکسین آ جائے گی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ جب گورنمنٹ ایس او پیز بناتی ہے، کیا ان ایس او پیز کے بنانے میں آپ لوگوں سے، ڈاکٹر سے کوئی رائے، کوئی چیز لی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس کو فارمولیٹ کیا جائے یا بنایا جائے تاکہ امپلیمنٹیشن آسان ہو سکے؟ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک آپ بھی غالباً مزاج سمجھتے ہیں کہ ارباب اقتدار کا، ارباب حکمران کا کیا مزاج ہوتا ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں جب ملائی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں. اگر آپ ان کو پرپوز کرتے ہیں، پرپوز کرنے کو بھی اگر وہ سمجھیں کہ یہ تنقید کے مرام میں ہے تو دیٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ. فرسٹ ویو جب آئی تھی تو میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ جب یہ مطلب سینٹرز وینٹرز اور ساری ایک فائنینشیل، میں سمجھتا ہوں کہ خام خواہ کا وہ خرچ کیا گیا تھا، ہم نے بڑا ریزنیبلی ان کو پرپوز کیا یہاں پہ لاہور کے اندر حکومت پنجاب کو کہ حضور یہاں پہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اور ایوری پرائیویٹ میڈیکل کالج جو ہے اس کے ساتھ 500-600 بیڈڈ ہاسپٹل ہیں. بائی لا دے ہیو ٹو پرووائڈ دا 50% آف دا بیڈس جو کہ ان کو فری آف کاسٹ دینے چاہیے. یہ بھی ہماری نامانی. لاہور اگر دیکھا جائے تو اس کے سرکل کے ساتھ اتفاق سے ایسے ہے کہ سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز وہاں موجود ہیں، لیکن حکومت نے یہی بہتر سمجھا کہ جی اپنا ہی پہیہ ایجاد کرنا ہے، اپنا ہی اس کے ساتھ آگے کیا جائے گا. ویری انفارچونیٹلی ابھی پھر ہم نے ایک پرپوز کیا کہ یہی جو ہے کہ ان کی چیک کیا جائے، رینڈم ٹیسٹنگ کی جائے
اور رینڈم ٹیسٹنگ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر لاہور کے اندر پیپل ہیو انفیکٹڈ تو دین دیر از نو نیڈ آف اینی لاک ڈاؤن اور سو آن. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تو پھر اس لاک ڈاؤن کی خاطر یا جو بھی آج مروجہ قوانین ہیں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ. کیا ٹیسٹنگ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہو رہی ہے اس انداز سے جو ہونی چاہیے؟ ٹیسٹنگ جی میرے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹنگ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حکومت کے رویے اور حکومت کرنے کے لیے کہ ابھی تک ہمارے پاس I'm glad کہ سندھ کے اندر انہوں نے ایک انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ساتھ ہی ہمیں جو لرن کرنا چاہیے تھا we could have created some infectious hospitals. وہ جو ہے ہمارے ہسپتال بنتے، ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھتی. میری اطلاع کے مطابق کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ 1 لاکھ پر ڈے کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. بٹ پرفارمنس جو ہماری پرفارم ہم کر رہے ہیں دیز آر ناٹ مور دین 25-30,000 کے قریب ہم فگر پہنچے ہیں. اور وہ بھی ایسے ہے کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کو ملا کے، اور اس کی جو کاسٹ ہے وچ از ریزنیبلی ہائی کاسٹ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈینگی کے حوالے سے یہاں پہ حکومتوں نے کیا تھا کہ جو ان کے پروفٹس تھے ان کو کم کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے، اور پھر اس کے ساتھ ایک فکس کر دی گئی تھی کہ جس کے ساتھ چیک کرنے کے لیے وہ. ابھی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ٹیسٹنگ ہم جو کر رہے ہیں دس از اباؤٹ 28 اور 30,000 کے قریب پہنچے ہیں. اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے 48,000 کی فگرز تو آئی ہیں NCOC کی طرف سے جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو اتنی ہے نا جی. 48 از آلسو مطلب 22 کروڑ آبادی کے اندر 48,000 کیا بیچتا ہے؟ پی نٹس. اٹ از مطلب ہمیں تو اپنی کیپیسٹی کو بڑھا لینا چاہیے تھا. ابھی تک آ کے 4-5 مہینے کا ہمیں قدرت نے موقع دیا تھا پریپیئر کرنے کے لیے. ہم دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہو کے رہ سکتے. دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ یورپ کے اندر کیسا آ رہا ہے، امریکہ کے اندر اس کے ساتھ کیسا، اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر. ڈاکٹر عبد الباری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا 2 باتیں ہیں، ذرا مجھے اس پہ بتا دیجئے گا کہ وہ میتھ ہے یا ریالٹی ہے. یعنی 2 باتیں، ایک تو ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ آپ جو ٹیسٹ کراتے ہیں یہاں پہ پہلی مرتبہ میں یا تو وہ نیگیٹو آتا ہے یا پھر وہ پہلی دفعہ میں پازیٹیو آ جاتا ہے، دوبارہ کرا دیں تو وائس ورسا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کووڈ ہو جائے تو اسپتال نہ جائیں، کیونکہ اسپتال اگر جائیں گے تو کوئی ڈاکٹرز کوئی انجیکشن ہے ابھی بھی، یعنی یہ بات ہے، یعنی وہ مارا جا رہا ہے. اور ہر اس کے اگینسٹ میں ہر جو شخص جو جان کی بازی ہار رہا ہے کووڈ کے نتیجے میں، اس کے اگینسٹ میں کوئی گورنمنٹ کو کوئی فنڈنگ مل رہی. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ میتھ ہے یا ریالٹی ہے؟ یہ تو سارے میتھس ہی ہیں. دونوں پوائنٹس ہیں، یہ میتھس ہیں. اور جہاں پر ٹیسٹ پازیٹیو اور نیگیٹو ہونا دیکھیں بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کس سٹیج آف ڈیزیز کے اوپر آپ گئے ہیں. انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، آپ اس وقت شروع میں چلے گئے جبکہ انکیوبیشن پیریڈ نہیں ہوا ہے تو اس وقت نیگیٹو آئے گا، اور 4 دن بعد وہی جو ہے آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو پازیٹیو ہو جائے گا. اور یہ اگر لیٹر گئے آپ اس میں جو ہے نا ایک جگہ پازیٹیو تھا اور ابھی وہ ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے اور 4 دن بعد ایک اور جگہ کرایا تو نیگیٹو ہو گیا. بہت دوسری چیز یہ ہے کہ سر اس میں بہت پروسیس انوالوڈ ہے. پہلے سیمپل کلیکشن کا ایک طریقہ کار ہے، وہ صحیح طریقے سے سیمپل کلیکٹ کیا گیا نہیں کیا گیا، کہاں سے کلیکٹ کیا، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے فرام جہاں سے سیمپل کلیکٹ ہو کے اس کو کولڈ چین مینٹین کی کہ نہیں کی، پھر کٹس کی جو ہے نا کوالٹی کے اوپر بھی ہے کہ کون سی کٹس استعمال ہوئی ہے، وہ ساری ڈیپینڈنٹ ہے. کیا یہ طریقہ کار تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کیا یہ ہمارے یہاں پاکستان میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کی؟ جی بالکل صحیح طریقے سے ہو رہی ہے. وہ میں نے کہا ٹائمنگ کے اوپر ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ جی لوگ جا نہیں رہے، ابھی تو جو لوگ ابھی جو ہے کچھ لوگ ٹیسٹ جن کو سمٹمز ہو جاتے ہیں اور فیملی میں کوئی بھی پازیٹیو آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کووڈ ہو گیا ہوگا. بہت سارے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے اس لیے کہ جب ہو گیا ہے اور آئسولیشن ہی کرنا ہے اور سمٹم زیادہ نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میجورٹی اس وقت جو ہاسپٹل میں مریض آ رہے ہیں وہ سیریس اور کریٹیکل آ رہے ہیں، جو پہلے ایسمپٹومیٹک یا مائلڈ ڈیزیز والے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کہ ایک بہتر طریقہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر اور ہمارا جو ایک ہے آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہے اور تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات ہیں. یہ کووڈ 19 نے جس طریقے سے ہمارے تعلیمی نظام کو جو ایجوکیشن سسٹم کو متاثر کیا، اور ابھی بھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، باقی چیزیں تو ابھی اس طریقے سے نہیں اس پر عمل درآمد ہوا ہے. یہ کتنا ہمارے تعلیمی نظام کو، ہمارے جو فیوچر ہے، جو بچے ہیں ہمارے، ان پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ کیا ہم نے ایجوکیشن سسٹم پہ اس کو اس طریقے سے درست انداز میں اس کو ٹیکل کیا ہے یا اس میں ہمارا فیلئر نظر آتا ہے آپ؟ جی بات یہ ہے کہ اس سے نقصان تو بہت ہو رہا ہے، کیونکہ بچوں کو وہ تعلیم نہیں مل پا رہی جو آپ کو ملنی چاہیے تھی، لیکن اس سے کچھ اپرچونٹیز بھی پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اعلیٰ معیار کا تعلیم میں،
وہ ہوتا ہے اساتذہ کس معیار کے ہیں. تو اب بچوں کو عادت پڑ رہی ہے کہ وہ بین الاقوامی لیول پہ کورسز جا کے دیکھیں. آپ کے پاس اسٹینفرڈ، MIT، ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، یہ سارے یونیورسٹیز کے کورسز جو ہیں یہ فریلی اویلیبل ہیں. اسی طرح اسکول لیول میں خان اکیڈمی کے کورسز ہیں، کئی ہزار کورسز اردو میں بھی ڈبڈ ہیں. تو اب جو ہے ہم بلینڈڈ لرننگ کی طرف، یعنی کہ ایک مکسڈ ایجوکیشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اس سے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو اس کے معیار بہتر ہونے میں کافی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بڑی پروجیکٹ ہم نے منظور کرائی ہے، نالج اکانومی ٹاسک فورس ہے، جس کے پرائم منسٹر چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں، اور 5-6 فیڈرل منسٹر بھی ممبر ہیں. اس کے تحت ایک 6 ارب روپے کی پروجیکٹ ابھی حال میں منظور ہوئی ہے ورچوئل یونیورسٹی لاہور کے لیے، تاکہ جو اچھے بہترین کورسز ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری یونیورسٹیز میں پھیلائیں. اور اسی طرح سٹیم ایجوکیشن کے اوپر اسکول لیول کی پروجیکٹ منظور ہو رہی ہیں. تو ایک نئی اپرچونٹیز بھی کھل رہی ہیں. نقصان تو ہو رہا ہے لیکن اب دروازے بھی کھلتے جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اسکول بند ہیں اور وہی بچے پارکس میں جا رہے ہیں، مالز میں جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، باقی جو آمد و رفت ہو رہی ہے، لیکن وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی نہیں جا پا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اسکول کالج اور یونیورسٹیز کو بند کر دینا ایک درست اقدام تھا؟ اس وقت جو صورتحال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو صرف اسکول کالج اور یونیورسٹیز ہی نہیں بلکہ جو دوسرے جو ہیں جو آپ کی اہم صنعتیں نہیں ہیں وہاں بھی شاید آپ کو کنٹرول کرنا پڑے. شادی ہالز کو کنٹرول کرنا پڑے، جو جلسے جلوس ہیں ان کو کنٹرول، آل راؤنڈ اکراس دا بورڈ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کو یہ خالی کچھ ایکشن سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا، اور اس میں دوبارہ وہی صورتحال کرنی پڑے گی جو شروع میں اپریل اور مئی میں تھی. اب آپ دیکھیں ہوائی جہاز کے اندر جو سفر ہو رہا ہے، جتنی فلائٹس ہیں اس میں سب بھرے ہوئے جا رہے ہیں. آج سے 6 مہینے جو تھے ایک سیٹ خالی رہتی تھی اور زبردستی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ایک سیٹ خالی رہے گی اور ایک سیٹ آپ رکھیں گے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے گی. اور کلوز اسپیسز میں بہت زیادہ بڑھنے کے اس کے پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں اسی طریقے سے سختی کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے کو کنٹرول کر پائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو جو ہندوستان یا دوسرے ممالک میں صورت ہے وہ نہ پیدا ہو جائے یہاں پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر عطار الرحمان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سے اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا ورنہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اس پر مزید بات کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ویکسینیشن کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جس طرح سے پہلے بات ہو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ٹرائل پرپس کے لیے پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور کیا کوئی پازیٹیوٹی ہے، کوئی امید ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک بار ویکسینیشن آ جائے گی تو اس کووڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں فرید صاحب، ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ کہ چائنا کے ساتھ مل کے ٹرائل کر رہے ہیں اور غالباً 8000 کے قریب ان کا ہمارا ٹوٹل ان کے ساتھ ہے جو پاکستان میں وہ کریں گے. دس آل از اے ویری مچ پرومسنگ. جیسے امریکہ، جرمنی، آکسفورڈ سے بھی آئی ہے، رشینز نے بھی کی ہے، چائنا نے بھی چلی ہیں 2 کمپنیز جو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میں تو ان میں سے ہوں جو کہ پروردگار سے ہمیشہ اس توقع کے ساتھ رہتا ہوں، امید رکھتا ہوں اور دعا کو بھی ہوں کہ یہ جو ہے ویکسین ہماری ویکسین افیکٹو ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ اور ہمارے رویے، بھلے یہ ویکسین بھی فرید صاحب آ جائے لیکن دیکھیں جب تک ہم اپنے رویے وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دس کووڈ کے ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو یعنی ویکسین آنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان نہیں چھوٹ سکے؟ ایون دین میں جان چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کی ایسی بات نہیں. دیکھیں جب انفلوئنزا ہوتا ہے، نزلہ زکام آتا ہے، ہیپاٹائٹس ہمارے ساتھ کتنا پریویل کر گیا پاکستان کے اندر، کیسی چیزیں ہیں، تو وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ ہماری سینیٹیشن کی کنڈیشن اپنے رویوں کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنی ساری چیزوں کے اندر صحت کو لے کے آنا ہوگا اور ہمیں نئی زندگی کی طرف جانا ہوگا. اور جو میں شروع میں کہہ رہا تھا دس آل از اباؤٹ دا اویئرنیس، اور ویری انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں، میں مطلب جسٹ فار تنقید برائے تنقید کے حوالے سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں. ایز میڈیکل ایسوسیشن بھی میں اپنے آپ کو قصوروار گردانتا ہوں کہ غالباً ہم ویسا نہیں کر پائے کہ ہم عوام الناس کو، اپنے لوگوں کو یہ مطلع کر سکیں، ان کو یہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ دیکھیں اب یہ وبا آئی ہے اور باقی بھی ہمارے یہاں بہت سی ہیں جو کہ ہماری سینیٹیشن، ہمارے لیونگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں لیکن ایسے موقع پہ کیا کیا جائے جب لوگ یہ کہے کہ کورونا کچھ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ تو سازش ہے،
اس کا کیا آپ اور میں کریں گے؟ کیونکہ جب پوری دنیا کی وبائیں سب کچھ بند ہو گیا اور اس کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سازش ہے، اس تھیوری اور اس نیریٹو کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں فرید، اگین اٹ کمز ٹو می، میں ایز بینگ اے سوشل ورکر اور اتفاق سے آرتھوپیڈک سرجن بھی ہوں، تو پولیو کی خاطر، پولیو کمپین کے لیے بلیو ان می کہ جتنا ہم زور لگاتے ہیں، اور آپ مطلب سب دوست بہتر جانتے ہیں کہ پولیو کے 2 قطروں کی خاطر یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر چیزیں آئی ہیں، ہمارے اپر ایریاز کے اندر جو ہے کہ مطلب یو سے اینڈ وٹ از ناٹ بین سیڈ فار دا پولیو اس کے ساتھ آنے، جو کہ ہمارے بچے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے وہ ہے۔ اس کووڈ 19 کی خاطر تو دیکھا نہیں جا سکتا نا، مطلب یہ تو ایک ایسا ہے کہ اس کے ایفیکٹس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی کہتے ہیں جی ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اور بلیو ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کی جان ہے، اللہ کو جان جانی ہے ٹھیک، تو زندگی اور آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہ پولیو والے تو نظر آتے ہیں اور ہمارے رویے، اور مطلب میں ایک یاد کرتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر تھے، مطلب ایک بہت بڑے آدمی تھے میراج خالد صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہم کوئی قوم نہیں ہے، ایک مطلب ایک اکٹھ ہے اور ایک اجتماع ہے، اور لگتا ہے کہ وہ درست ہے، اور ہمارے اسی طرح سے لائٹر قسم کے یہ ہمارے رویے ہیں اور ایسے ہی ہمارا ٹھیک مزاج ہے، ہے، ان اور رویے اس میں بدقسمتی سے ہم عزت سمجھتے ہیں، اس رائٹ، قسم کا رویہ ان رکھنے کو میں ہم چینج عزت کرنے بھی کی اور اس سمجھتے کو ہیں۔ اویئر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بارش جی صاحب، بالکل۔ یہ جو ویکسین ٹرائلز ہیں اس کے اوپر بھی باتیں ہیں، تو اس وقت سندھ کی کیا ویسے پوزیشن ہے کہ یہ جو ٹرائلز چل رہے ہیں اور جو ویکسین رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، یو ایس، تو یہاں پہ کوئی لوگوں میں کوئی ریزسٹنس ہے اس ٹرائل کے اوپر، یا لوگ خوشی سے اس ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، اب تو بہت ہی خوشی سے لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں، انڈس ہاسپٹل میں بھی ہو رہا ہے، آغا خان میں بھی ہو رہا ہے، شوکت خانم میں ہے، یو ایچ ایس میں ہو رہا ہے، پھر اپنے یہاں پر اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں بھی ہے، تو لوگ کافی آ رہے ہیں اور والنٹیئر کر رہے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے پروٹیکشن ہو سکتی ہے، اور یہ 8,000 کیسز تو ہو چکے ہیں، والنٹیئرز ہو چکے ہیں، اب انہوں نے یہ ایک چائنا کی چائنا کینیڈین سائنو بایو کی وہ ہے، اور اب اور بھی والنٹیئر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بڑھا دیں، 16,000 تک لے جائیں، والنٹیئرز آ رہے ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور لوگوں کا اندازہ ہے کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گا تو ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اس جلدی آ جائے، تو اس لیے اس میں پازیٹیو رسپانس ہے، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ویکسینیشن اگر آ جاتی ہے تو یہ کب تک ہم یہ اس کووڈ کے ساتھ کب تک کوئی امکان ہے؟ کیا پروجیکٹائل نظر آتا ہے کہ کب تک اسی دیکھیں طریقے سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ کووڈ تو بھی، یہ سردی کا موسم جو ہے نا، اور خاص طور پر ناردرن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے سردی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جب سردی ہے اس کو مارچ تک تو اس کی امپیکٹ رہے گا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، عطا الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ 5-6 مہینے میں یہ ویکسین آ جائے گی، پھر دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جیسے نظامی صاحب نے بھی کہا کہ ہم کو اس کووڈ وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اب یہ ہمارا ماسک ہمارا لباس کا حصہ ہوگا، اور ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تعلیم و تربیت، اس کو ان کو الٹ کرنا چاہیے، تربیت و تعلیم، تربیت نہیں ہے، تربیت جب تک نہیں ہوگی، لوگ اس کو جب ہر ایک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، اور ہر انسان، ہر شہری، چاہے وہ ہر میڈیا بھی ہے، حکومتوں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، لوگوں کو بھی، جب تک کوئی بھی ریسٹرکشن، کوئی بھی لاک ڈاؤنز نہیں روک سکتے جب تک کہ ہم دل سے نہیں چاہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ رائٹ۔ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سا کہ اس وقت ویکسینیشن جو ہوئی ہے اور جو ویکسینیشن ہوگی، اس کے اوورال امپیکٹ، یعنی جو ہرڈ امیونٹی کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کہ کیا وہ ڈیولپ ہمارے یہاں ہو سکی اب تک، یا ویکسینیشن کے بعد وہ ڈیولپ ہو سکے گی؟ ابھی ہرڈ امیونٹی سے ہم بہت دور ہیں، جب تک کہ ہم رینڈم ٹرائلز نہیں کریں بڑے اسکیل پر، تو ہمیں جب تک ڈیٹا نہیں آئے گا، اور جیسے ڈاکٹر نظامی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں بڑے اسکیل پہ رینڈم ٹرائلز کرنے چاہیے، 1,00,000-2,00,000 ٹیسٹ روزانہ ہونے چاہیے، اور اس میں اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگوں کے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ ہو چکی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس حد تک ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ہرڈ امیونٹی تو جب 70-80% کے قریب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں، یعنی کہ 22 کروڑ میں اگر 17-18 کروڑ لوگ مبتلا ہو جائیں، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، کیونکہ ان میں بہت سارے لوگ پھر اموات بھی پھر بہت بڑی تعداد کے اندر ہوں گی اگر آپ اتنے لوگ مبتلا ہوں گے، تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جو آپ کے پاس میکینزم ہے انہی کو روکیں۔ اس وقت 12 کمپنیاں
ہیں दुनिया की जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के इख्तिताम पर हैं और ये अगले 3-4 महीने में कुछ कंपनियां तो अगले महीने ही अपनी वैक्सीन लेकर आ जाएंगी। अमेरिका और यूरोप में वो अवेलेबल हो रही है। फाइजर की मिसाल के तौर पे लोगों को पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो -80 डिग्रीज पे या 70 डिग्रीज पे रखना पड़ता है, लेकिन और जो है जैसे मॉडर्ना है या एस्ट्राजेनेका है या चाइनीज कंपनीज है, ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर्स पे रख सकते हैं। तो इस ये जो है ये ज़्यादा मुनासिब होंगी। तो पाकिस्तान के लिए हमें उम्मीद है कि ये दो जो कंपनीज के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, एक कैंसिनो बायो है और एक सीनो फार्म्स का, जिसका कराची यूनिवर्सिटी में हमारा इदारा इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर बारी इन्वॉल्व है, उनके साथ ये काम हो रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई वैक्सीन इंशाल्लाह सूटेबल होगी, लेकिन वैक्सीन का इंतजार नहीं कर सकते। सिचुएशन आज आपके लिए बड़ी परेशान कुन है। वैक्सीन आएगी 4 से 6 महीने बाद। आज आपको फौरी तौर पे SOPs पर अमल करना चाहिए और 3 चीजें आपको करनी चाहिए जैसे मैंने अर्ज किया। नंबर 1 मास्क, नंबर 2 हाथ को धोना बार बार, और नंबर 3 डिस्टेंस रखना अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 मेजर चीजें हैं जो आप इसका एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर अच्छा पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा और फिर क्लोज की तरफ हम जाएंगे कि क्या एक ऐसा शख्स जिसको पहले वेव में कोविड-19 हो गया है, क्या उसको दोबारा भी हो सकता है इस सेकंड वेव के अंदर, या जिसको पहले हो गया वो अपने आप को बिल्कुल महफूज समझे और किसी भी तरह की एहतियात ना करे? इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि दोबारा लोगों को हुआ है। मैं चंद लोगों को जानता हूं जिनको दोबारा 4 महीने बाद या 6 महीने बाद हो गया है। ये डिपेंड करता है कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज कितने अरसे तक रहती हैं। जो अभी तक एविडेंस है कि 3, 4, 5 महीने बाद एंटीबॉडीज काफ़ी कम हो जाती हैं आपके यहाँ और दोबारा फिर वायरस अटैक कर सकता है। और यही सवालिया निशान वैक्सीन के ऊपर भी होगा कि जो वैक्सीन आएगी वो जो है कितने अरसे तक आपको प्रोटेक्ट करेगी, दोबारा वैक्सीनेशन की कब जरूरत पड़ेगी। तो ये वैलिड क्वेश्चंस हैं और तो आंसर है कि ये दोबारा हो सकता है, चांस कम होता है लेकिन दोबारा यकीनन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ एहतियात जो है उसके जरिए ही इसको हम शिकस्त दे सकते हैं। वैक्सीन आएगी, 4 से 6 माह भी मजीद दरकार है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें अपने आप को बचाने के लिए बार बार हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमें महफूज रख सकता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।